بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا مضطر یعنی بے چین پریشان حال بندہ جب بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وہ پریشانی میں، لاچاری میں اور بے چینی میں جب بھی کوئی بھی بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، فرمایا یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ اور دوسرا بندہ جو ہے وہ ہے مظلوم۔ مظلوم اگرچہ کافر ہو یا فاجر ہو، فاسق ہو، جب یہ دعا کرے جب تک یہ اس نے انتقام نہیں لے لیا، تو جب تک یہ مظلوم ہے جب یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ ارشاد پیارے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، مجھے اپنی عزت کی قسم بے شک ضرور میں تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر کے بعد۔ تیسرا وہ بندہ جو بادشاہ ہے اور عادل بادشاہ ہے، یہ بھی جب بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ چوتھا ہے مرد صالح، نیک بندہ جب بھی دعا کرتا ہے رب کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پانچواں بندہ ہے ماں باپ کا فرما بردار، جو بندہ اپنے والدین کا فرما بردار ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جب بھی وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ چھٹا بندہ ہے مسافر، سفر کرنے والا، جب گھر سے نکلا دین کی خاطر، دین کے لیے گھر سے نکلا، مسافر بن گیا، تو اب یہ بندہ جب بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یا کسی اور سفر پر نکلا تب بھی اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے جب تک یہ واپس گھر نہیں آ جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ پر حق ہے کہ ان کی کوئی دعا رد نہ کرے۔ وہ کون کون سے؟ فرمایا روزہ دار، جب تک وہ افطار نہیں کر لیتا تب تک اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ وہ جو بھی دعا کرتا ہے روزے میں اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور مظلوم، جب تک وہ انتقام نہ لے لے تب تک اس کی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور فرمایا تیسرا بندہ فرمایا مسافر، جب تک وہ واپس نہ آ جائے، گھر نہ آ جائے تب تک اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ساتواں بندہ کون ہے؟ 7ویں نمبر پر فرمایا روزہ دار۔ روزہ دار خصوصاً وقت افطار جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ 8ویں نمبر پر کون سا بندہ ہے؟ فرمایا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے اور اس کی غیر موجودگی میں دعا کرے، جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بہت جلد قبول فرما لیتا ہے۔ یہ تمام میں سے 19 میں سے سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی دعا جو ہوتی ہے وہ کس بندے کی ہے؟ وہ اس بندے کی جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ یہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، اور اس کی دعا پر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ آمین وَلَكَ بِمِثْلِ ذَلِكَ، کہ اس کے حق میں تیری دعا قبول ہو اور تجھے بھی یہ نعمت ملے
اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی نعمت عطا فرما دیتا ہے جو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جو دعا اس کے لیے کر رہا ہے اس کے حق میں یہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے کہ اس کو بھی وہ نعمت مل جاتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے اسی بارے میں، فرمایا کہ اس سے زیادہ جلد قبول ہونے والی کوئی دعا نہیں۔ کس سے زیادہ؟ فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، اس سے زیادہ جلد قبول ہونے والی کوئی اور دعا نہیں۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان بہقی شریف کے اندر ہے، شعب الایمان کے اندر ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 1125، جلد 2 صفحہ نمبر 46 اور 47 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ 9واں بندہ کون سا ہے؟ فرمایا والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ یہ والدین جب اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو، ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ 10ویں نمبر پر فرمایا اولاد کی دعا والدین کے حق میں۔ سبحان اللہ، دیکھیے ذرا، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 بندے ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، قبول ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ فرمایا میرے محبوب نے کہ وہ شخص جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ یہ کنز العمال کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 33,002۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ 11ویں نمبر پر فرمایا حاجی کی دعا جب تک اپنے گھر پہنچے، جب تک حاجی اپنے گھر نہیں پہنچ جاتا تب تک اس کی دعا کو اللہ تعالی قبول فرماتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک حدیث شریف میں ہے، جب تو حاجی سے ملے اسے سلام کر اور مصافحہ کر اور درخواست کر کہ وہ تیرے لیے استغفار کرے اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو۔ اس کے گھر میں، اپنے گھر میں پہنچنے سے پہلے جب بھی اس سے ملے، یہ حج سے آ رہا ہو، اپنے گھر کو آ رہا ہو، گھر آنے سے پہلے جو اس کو بندہ ملے گا اس سے سلام کرے، مصافحہ کرے اور اس کے لیے اس کو دعا کا کہے کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دے، یا جو بھی دعا کا کہے کہ کر دے، تو جو بھی وہ دعا اس وقت کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ 12ویں نمبر پر کون سا بندہ ہے؟ فرمایا عمرہ کرنے والا۔ جو بندہ عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، یہ اللہ کے مہمان ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بہقی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا نمبر 4106 ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، تو جو بھی یہ اس سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے، ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور جو بھی وہ مانگے اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے، کیونکہ یہ رب کے مہمان ہوتے ہیں۔ یہ کب تک؟ جب تک یہ اپنے گھر میں واپس نہیں آ جاتے۔ اس سے بھی دعا کروانی چاہیے، دعا کروائے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے جب تک یہ اپنے گھر میں واپس نہ آ جائیں۔ 13ویں نمبر پر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مریض کے پاس جب بھی جاؤ عیادت کے لیے اس کی، تو اس سے کہو کہ دعا کر۔ اب اس سے دعا کروائیے، تو میرے محبوب نے فرمایا مریض جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس کی دعا ملائکہ کی مثل ہے۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، ملائکہ کی طرح ہے، جیسے فرشتے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جب یہ مریض بندہ، بیمار بندہ دعا کرے گا کسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا، گویا کہ ایسے ہی ہوگا جیسے یہ فرشتوں نے دعا کی ہے اس کے لیے۔ 14ویں نمبر پر فرمایا ہر وہ مومن جو کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، پریشانی میں مبتلا ہو جائے، جب یہ دعا کرتا ہے، جسمانی ہو یا جیسی بھی ہو یا مریض ہو، کسی بھی
چیز میں وہ مبتلا ہو جائے، پریشانی میں مبتلا ہو جائے، تو یہ بندہ بھی جب بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ 15واں کون سا بندہ ہے؟ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو یاد خدا کثرت سے کرتا ہے، جو اللہ کو یاد کثرت سے کرتا رہتا ہے، ذکر اللہ کرتا رہتا ہے، دین پڑھتا رہتا ہے، پڑھاتا رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، جو یاد خدا میں ہمیشہ رہتا ہے، جب وہ بندہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ میرے محبوب کا فرمان مبارک ہے، بہقی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں کی دعا اللہ تعالی رد نہیں کرتا۔ ایک وہ کہ جو یاد خدا کثرت سے کرے، دوسرا مظلوم، اور تیسرا عادل بادشاہ۔ یہ 3 بندے جب بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ 16ویں نمبر پر کون سا بندہ؟ میرے محبوب نے فرمایا جو تنہا ہو، جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، اور جہاں اسے دیکھنے والا کوئی نہ ہو، وہ اس جگہ پر نماز پڑھے جب اس کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو، کھڑا ہو کر جب نماز پڑھتا ہے، تو یہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ 17ویں نمبر پر کون سا بندہ ہے؟ میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نے فرمایا غازی، کہ جو کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے نکلے، اب جب تک یہ واپس نہیں آ جاتا، جہاد پر ہے، تب تک یہ جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ 18ویں نمبر پر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی پر احسان کیا، اپنے محسن کے حق میں اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جس نے احسان کیا، جس پر احسان کیا، اب یہ بندہ جب جس نے احسان کیا اس کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ آج ہم دیکھیں ہم کہاں پر ہیں کہ کیا ان کو دعا دیتے ہیں جو ہم پر کوئی احسان کر دے، ہم پر کوئی احسان کر دے، کوئی پریشانی میں، کوئی مصیبت میں کوئی ساتھ دے دے، احسان کرے، تو کیا آج ہم اس کو دعا دیتے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا جو بندہ احسان کرے، جس پر احسان کیا گیا ہے، وہ جب بھی دعا کرتا ہے اس کے لیے، محسن کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ 19واں بندہ کون سا ہے؟ 19ویں نمبر پر فرمایا مسلمانوں کی جماعت جب دعا کریں، اکٹھے ہو کر دعا مانگیں اور دوسرے آمین کہیں، تو ان کی آمین پر بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ جب اکٹھے ہو کر مسلمانوں کی ایک جماعت اکٹھی ہو کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، تو اب جب دوسرے جو بندے ہیں یہ اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، تو جو یہ بندہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرما لے گا۔